السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت لوٹ بھی سکتی ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ پلکوں میں آنسو اور دل میں درد سویا ہے، ہنسنے والوں کو کیا پتہ رونے والا کتنا رویا ہے۔ یہ تو بس وہی جان سکتا ہے میرے دوست جس نے زندگی میں کسی کو پانے سے پہلے کھویا ہے۔ سرمئی شام دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، فضا میں بڑھتی خنکی دسمبر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ پیڑوں پر چہچہاتے پرندوں نے خاموشی کی چادر اوڑھی تو ہر سو سناٹے کا راج ہو گیا۔ وہ کتنی دیر سے برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے گم سم بیٹھی تھی۔ ذہن کے پردے پر بس ایک ہی ابیہا تھی اور سماعتوں میں اس کی سرگوشیاں۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کا ایک خوبصورت موڑ میرا منتظر ہوگا۔ میر جان، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ انتظار بیکار ہے آپا، وہ اب نہیں آئیں گے۔ دادی نے جس طرح انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا ہے اس کے بعد ان کی غیرت اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس دہلیز پر دوبارہ قدم رکھیں۔ جو خوف انگڑائی لیتا اس کے اندر کی آس کو خوف کی چادر اوڑھا کر سلا رہا تھا، وہ سچ کی تصویر بنا سامنے آ گیا۔ اس کا دل مزید کسی اتھاہ میں ڈوبتا تھا۔ بے اختیار گردن موڑ کر سحرش کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم نے روکا کیوں نہیں اسے؟ میرے آنے تک تو روک لیتی، کوئی قسم اس کے پاؤں کی زنجیر کرتی۔ بہت روکا، ہاتھ جوڑے، منتیں کی، لیکن وہ نہیں رکے۔ دادی نے بھی تو حد کر دی تھی، کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ سحرش دل گرفتگی سے بول رہی تھی۔ وہ بے بسی سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ بات ہی ایسی تھی جس پر دل یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر۔ کہاں گیا ہوگا وہ؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ جب دل پر چوٹ پڑے تو انسان اپنوں میں لوٹتا ہے یا پھر تنہائی میں بھٹکتا ہے، اور میں دعا کر رہی ہوں میر جان بھائی اپنوں میں لوٹ جائیں، اور میں دعا کرتی ہوں وہ لوٹ کر یہیں آئیں۔ جنہیں دھتکارا جائے وہ لوٹ کر نہیں آتے آپا، اپنے دل کو سمجھاؤ۔ ابھی بارش کے بعد کیچڑ ہو گئی ہے، کچھ وقت لگے گا مطلع صاف ہونے میں اور زمین کو ہموار ہونے میں، اس سے پہلے صرف صبر کرنا ہے۔ سحرش کہہ کر پلٹ گئی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تو دو آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر اس کی گود میں آ گرے۔ دادی کے غصے سے وہ واقف تھی، اس لیے جانتی تھی کہ ابھی کچھ بھی کہنا انہیں مزید تیش دلانے والی بات ہوگی۔ ہر بات کی نفی کرتے ہوئے دادی عمر کے حساب سے مزید ضد میں آ گئیں تو پھر سنگین نتائج اسے ہی بھگتنے ہوں گے، اس لیے ضبط کرتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سحرش، اس سے کہو افسوس کے ساتھ کھانا بھی کھا لے، مزاج بحال رہیں گے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے دادی کی آواز سنی تھی اور مزاج بحال کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی، یعنی توانائی پھر آ جائے گی۔ وہ دل کو دلاسا دیتی بیڈ پر آ بیٹھی اور دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ ایک طرح سے خود کو سہارا دیا تھا وہ جو نہیں تھا، جس سے زندگی گنگناتی تھی، اور اس کی تو زندگی شروع ہوئی اس کے نام سے ہوتی تھی، میر جان۔ اس کی جان کا حاکم کب بن گیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس کا دل آرزو کرتا، زبان نام لیتی تو لب مسکرا اٹھتے۔ ایسے میں محبت اپنی جگہ خاموشی سے بناتی چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن کو راگ ملا تو آنکھوں کو میر جان کی ہمراہی کا خواب اور تعبیر پانے کے لیے وجود بے قرار ہوا تھا۔ اس بات کو جانتے ہوئے کہ اس کی زندگی کی ڈور دادی کے ہاتھوں میں ہے، وہ پھر بھی محبت کی مسافر تھی۔ سحرش جب اس کے لیے کھانا لے کر آئی، وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سحرش نے کھانا کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ آپا کھانا کھا لیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو سحرش خود ہی نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے آئی۔ پلیز آپا میری خاطر کچھ کھا لیں، سچ میں نے بھی نہیں کھایا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولیں تو سحرش بھی فوراً بولی، اماں ابا تو ہیں نہیں جو ہمارے ناز اٹھائیں، اگر یہ کام ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کر لیں تو کیا برا ہے؟ جب تقدیر لکھنے والے نے ہی ہمارے لیے برا لکھا ہو تو شکوہ کیسا؟ بس کریں آپا، اب کوئی کفریہ بات نہ کہہ دینا، سحرش نے ٹوکا۔ کفریہ بات نہیں ہے، لیکن اسے صرف ہم ہی نظر آتے ہیں جو ہر خوشی سے محروم کر دیتا ہے، اور کیوں؟ آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کرتی وہ تڑپ کر بولی تھی، کل اماں ابا اور آج میر جان۔ اماں ابا تو شہر خاموشاں کے مکین ہو گئے، لیکن میر جان بھائی تو آ جائیں گے نا، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ سحرش اس کا ہاتھ تھام کر دلاسا دینے لگی، رونے سے کچھ نہیں ہوگا آپا، صبر کریں۔ نہیں ہوتا مجھ سے صبر، اور کیوں کروں میں صبر؟ یہ ہے کیا؟ دل کو سمجھا لینا صبر، یا اس کی خواہش نہ کرنا جو قسمت میں نہیں اس کا نام صبر ہے؟ سحرش کچھ نہیں بولی، جانتی تھی کہ ابھی اس کو سمجھانا فضول ہے، وہ نہیں سمجھے گی۔ پھر وہ دونوں کے دل کا حال جانتی تھی، لیکن اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا کھانا تو کھا لیں۔ سحرش پھر نوالا اس کے منہ کی طرف لے گئی، لیکن اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے،
میر جان بھائی کی قسم، سحرش نے کہا تو اس نے بے اختیار منہ کھول دیا۔ سحرش فوراً اس کے منہ میں نوالا رکھ کر مسکرائی۔ پتہ نہیں میر جان نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، کھا لیا ہوگا، بے فکر رہیں۔ جانتی ہیں نا وہ بھوک کے کتنے کچے ہیں، تم بھی کھاؤ۔ وہ اب خود نوالا بنا کر کھانے لگی۔ تب سحرش مطمئن ہو کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ افرا اور سحرش بہنوں سے زیادہ سہیلیاں تھیں، جب یہ ایک دوسرے کے ہر راز سے واقف ہونے کے ساتھ ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف دوستی ہی تھی، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا، لیکن رازوں پر سے کبھی پردہ نہیں اٹھا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے والدین ایئر کریش میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، تو پھر دادی نے ان کو سنبھالا تھا اور اب وہی ان کی سرپرست تھیں۔ دادی بہت روب خاتون تھیں، جتنی محبت کرتیں اس سے کہیں زیادہ ان دونوں پر کڑی نظر رکھتی تھیں۔ رات میں جب وہ دونوں سونے لیٹتیں تو ان کی اپنی باتیں ہوتی تھیں، ایسے میں دادی خاصے مشکوک انداز میں انہیں چیک کرنے آتیں۔ اسی طرح کچن میں لان میں دادی کا آنا لازمی تھا، جس پر سحرش بہت جھنجھلاتی اور انہیں جاسوس 007 جیسے نام دے رکھے تھے۔ یہ الگ بات کہ ان کے سامنے مؤدب بنی رہتی، ڈرتی بھی بہت تھی، جبکہ افرا پرسکون رہتی اور اسے بھی سمجھاتی کہ دادی ان دونوں کی ذمہ داری کچھ زیادہ محسوس کر رہی ہیں۔ بہرحال افرا اس وقت کالج سے یونیورسٹی میں آئی تھی، جبکہ سحرش ابھی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ انہی دنوں موسم سرما کی ٹھنڈی بارش میں میر جان کی آمد ہوئی تھی۔ میر جان، اس کی بڑی پھپھو کا بیٹا، تعلیم کے بعد روزگار کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور بہت جلد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسے جاب مل گئی تھی۔ تو پھر دادی نے اسے اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ یوں گھر میں جیسے زندگی دوڑ گئی تھی۔ میر جان دادی سے ناز نخرے اٹھواتا تو سحرش کے ساتھ دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہوئے اسے بھی غیر محسوس طریقے سے گفتگو میں شامل کر لیتا۔ وہ جو والدین کی وفات کے بعد اندر سے بہت ٹوٹ گئی تھی، میر جان کی باتوں اور انداز میں الجھتی چلی گئی۔ ایک تو عمر ایسی تھی، دوسرے میر جان کے زمینی جملے دل کی کوری زمین پر پھوار برسانے لگے تھے اور وہ اس کے سحر میں گرفتار ہوتی گئی۔ میر جان تھا ہی ایسا، خوبرو، وجیح، 6 فٹ سے نکلتا قد، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہونٹ، شرارت سے بھرپور آنکھیں، پھر گندمی رنگت نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہی کر دیا تھا۔ دادی نے اسے رہائش کے لیے اوپر کی منزل کا کمرہ دیا تھا، لیکن اس کا کھانا پینا اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، اس لیے تینوں وقت افرا کا اس سے سامنا ضروری تھا۔ شروع میں میر جان کھانے کے وقت بات کرنے کے لیے دادی کو مخاطب کرتا تھا، لیکن اس کا انداز ایسا ہوتا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی افرا اور سحرش متوجہ ہو جاتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دونوں بھی اس سے بات کرنے لگی تھیں، لیکن بہت محتاط انداز میں، کیونکہ ایسے میں دادی کی کڑی نظریں ان دونوں پر جم جاتی تھیں اور میر جان نادان نہیں تھا، دادی کے تیور دیکھ کر خاموش ہو جاتا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی کزن کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جب ہی ایک دوپہر جب دادی ناسازی طبع کے باعث گہری نیند سو رہی تھی، وہ ان کے کمرے میں چلا آیا۔ آپ؟ افرا اور سحرش دونوں اسے دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھیں، بلکہ خائف بھی ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ خود بھی سٹ پٹایا، لیکن پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگا، وہ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم دونوں کہیں باہر نہیں جاتی؟ نہیں، فوری جواب سحرش کی طرف سے آیا، اور وہ جو افرا کو دیکھ رہا تھا سحرش کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کالج یونیورسٹی کے علاوہ دادی کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں اور جانے کی بات کریں۔ سحرش کا انداز شوقی تھا جب ہی وہ بولا، اس کا مطلب ہے تم لوگوں کا دل چاہتا ہے؟ نہیں، ہمارا دل بھی نہیں چاہتا، افرا بے اختیار بولی تھی۔ کیوں؟ وہ افرا کے سامنے سوالیہ نشان بن گیا۔ بس، افرا کو کوئی جواب نہیں سوجا تھا، سر بھی جھکا لیا تو وہ جو اسے جھنجھوڑنا چاہتا تھا ایک دم خاموش ہو گیا، پھر جاتے جاتے بولا تھا، میں دادی سے، میرا مطلب ہے نانی سے بات کروں گا۔ پھر اس نے دادی سے تو بات نہیں کی، لیکن جب موقع ملتا ان دونوں کے پاس آ بیٹھتا تھا۔ شروع میں وہ خائف ہوتی، پھر انہیں بھی انتظار رہنے لگا۔ یوں افرا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے انتظار میں کیسے کیسے رنگ شامل ہو گئے تھے۔ وہ تو جب میر جان نے ایک دن اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ حیران رہ گئی تھی کہ وہ اسی دن کی تو منتظر تھی۔ یوں بے آب و رنگ زندگی میں ایک ساتھ کتنے رنگ اتر آئے تھے۔ پھر اس نے سحرش کو ہمراز بنایا تو ان کی باتوں میں اب زیادہ میر جان کا ہی تذکرہ ہوتا تھا۔ ایسے میں اگر دادی آ جاتی تو دونوں کے رنگ فک ہو جاتے تھے۔ آئیں نا دادی، بیٹھے نا، آپ تو ہمارے پاس بیٹھتی ہی نہیں۔ سحرش اپنا خوف مٹانے کو کچھ زیادہ ہی دادی کی چاپلوسی کرنے لگی، جبکہ افرا کو کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال ان سب باتوں کے باوجود وہ میر جان کی محبت میں بہت دور نکل گئی تھی کہ واپسی ناممکن تھی۔ پھر وہ اس کا پھوپھی زاد تھا، جب ہی راستے میں کسی رکاوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا، اور یہی اس کی بھول تھی۔ دادی نے اولین دنوں میں ہی اس میں تبدیلی محسوس کر لی تھی، اور انہوں نے اسے تو تنبیہ نہیں کی، لیکن میر جان کو اپنے لیے کسی اور رہائش کا انتظام کرنے کو کہنے لگی تھیں، پہلے نرمی سے، پھر سختی سے،
اور اس روز افرا کو ہی یونیورسٹی سے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جبکہ اتفاق سے میر جان پہلے گھر آ گیا تھا تو دادی کو جیسے موقع مل گیا انتہائی غصے سے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے میر جان کو گھر سے نکل جانے کو کہا تھا۔ پہلے تو وہ گھنگ کھڑا رہا، پھر وجہ پوچھی تو جواب میں دادی نے جو کچھ کہا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین کرنا پڑا کیونکہ دادی کہہ رہی تھی اور کوئی ماں اپنی اولاد پر جھوٹا بہتان نہیں لگا سکتی۔ افرا کو کسی پل چین نہیں تھا، اٹھتے بیٹھتے اس کی راہ تکتی رہتی، یوں جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، راستہ بھول بیٹھا ہو اور کوئی راہگیر ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی راہ دکھا دے، مگر ایسا نہیں تھا۔ پھر اگر دادی نے اسے گھر سے نکالا تھا تو اس نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، نہ رابطہ کیا تھا۔ آج میر جان کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی اور ایک ایک چیز کو یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کے لیے کوئی پیغام چھوڑ کر گیا ہوگا۔ وہ اپنا سب سامان لے گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی جو آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے وہ سحرش کی بات پر رخساروں پر آن گرے۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹی اور ٹوٹے لہجے میں بولی، سب کچھ لے گیا، تو مجھے کیوں تڑپتا چھوڑ گیا؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتا۔ اگر اپنی مرضی سے جاتے تو آپ کو بھی دھوم دھام سے اپنے ساتھ لے جاتے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میں تھک گئی ہوں سحرش، اس کی راہ دیکھتے دیکھتے وہ رو رہی تھی۔ ابھی سے تھک گئی ہیں آپا؟ محبت میں تو ایسے امتحان آتے ہی ہیں، آپ ابھی سے ہمت ہار گئی ہیں۔ ہاں، کیونکہ میں اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی، نہ ہی میں ہجر و فراق جھیلنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ پھر یہ محبت تو نہ ہوئی آپا، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی کچھ اور میں انسان بھٹکتا ہے، جیسے آپ اور میر جان بھائی، جیسے لیلا مجنوں۔ میری محبت کو ان سے مت ملاؤ، وہ سختی سے بولی۔ سحرش خاموش ہو گئی تو قدرے رک کر وہ خود ہی کہنے لگی، تم جانتی ہو سحرش کہ میں کمزور ہوں۔ اماں نے تربیت ہی ایسی کی ہماری کہ ہم اپنے حق کے لیے بھی دادی سے کچھ نہیں کہہ سکتی، اور میں تو دادی کے اس رویے پر حیران ہوں، آخر انہوں نے میر جان کو گھر چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے سحرش کو دیکھنے لگی اور اس کی نظریں چرانے پر اسے لگا جیسے وہ سب جانتی ہے، اس لیے اس کے قریب آ کر بولی، مجھے بتاؤ سحرش، وہ کیوں گیا؟ دادی نے کیا کہا تھا اس سے؟ ان باتوں میں مت الجھو آپا کہ وہ کیوں گیا، اسے جانا تھا سو وہ چلا گیا۔ سحرش دادی کی کئی باتیں اس کے سامنے دہرا رہی تھی۔ اگر تم نے افرا کے سامنے اپنی زبان سے میر جان سے ہونے والی میری کسی بھی بات کو دہرایا تو سوچ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ افرا تم سے پوچھے گی کہ میر جان کیوں گیا تو کہہ دینا اسے جانا ہی تھا۔ دادی نے نہایت شفاقی سے اس کی زبان پر بند باندھا تھا۔ وہ ابھی سوچ کر لرز رہی تھی۔ مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہیں، افرا نے کہا تو وہ چیخ گئی۔ کیوں اعتبار نہیں؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ افرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنا مان تھا اسے اپنی عزیز جان بہن پر، جسے اس نے اپنی محبت کا رازداں بنایا تھا، اور اب وہی بہن اسے خود سے دور محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ کر جھوٹ کو بے نقاب کر ہی دے گا، اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی۔ وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور پیچھے سحرش جز بز ہوتی سوچ میں پڑ گئی کہ آپا کے ساتھ اس نے ٹھیک کیا یا غلط۔ اداس شاموں نے اس کے اندر کی اداسی کو مزید جلا بخشی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے آہٹوں پر چونکتی یا پھر گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر کے راستے میں انجان شہروں میں مسلسل میر جان کو تلاش کرتی کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ نہ جانے کہاں جا چھپا تھا کہ پلٹ کر کوئی خبر ہی نہیں لی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا پھپھو کو فون کر کے ان سے اس کے بارے میں پوچھے، لیکن فون دادی کے کمرے میں تھا اور موبائل کے دور میں رہتے ہوئے بھی وہ اس سہولت سے محروم تھی۔ وجہ دادی ہی تھی۔ ان کی نظر میں نئی نسل کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان نئی ایجادات کا تھا، جن میں سر فہرست ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ اور موبائل فون شامل تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی پوتیوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھا تھا۔ صرف ایک ٹی وی تھا جو دادی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی تھیں، وہ بھی مخصوص وقت مقرر تک۔ اتنی پابندی کے باوجود انہیں تعلیم حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ دادی کی طرف سے سختی بھی تھی کہ تعلیمی میدان میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ دادی فون پر چھوٹی پھپھو سے تفصیلی بات کرنے کے بعد ان دونوں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ تمہاری چھوٹی پھپھو کی بیٹی جہاں آرا کی بات طے ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 10 کو شادی ہے، دادی نے بتایا تو وہ دونوں اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگی۔ بہت اصرار کر رہی تھی تمہاری پھپھو کہ تم دونوں کو بھیج دو، لیکن میں نے صاف منع کر دیا، کہہ دیا کہ بیوی پرایا مال ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون بھگتے گا۔ دادی کی بات پر دونوں عجیب سے احساس میں گر گئی، یعنی دادی کو ان پر ذرا برابر اعتبار نہیں تھا۔ زمانے کا چلن دیکھ کر بات کی ہے میں نے، دادی اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی تھی۔ تمہاری پھپھو سے معذرت کر کے صرف ایک پروگرام کی حامی بھری ہے، بس رخصتی میں جائیں گے،
لیکن دادی لڑکیوں کے لیے تو مہندی کا فنکشن ہوتا ہے، آپ مہندی کا کہتی؟ سحرش نے ہمت کر کے کہا تو دادی نے گھور کر اسے دیکھا اور اس سے پہلے کچھ کہتی افرا سحرش سے مخاطب ہوئی۔ دادی نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، ہم شادی میں جائیں گی۔ ہاں سمجھاؤ اس سے، دادی کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو سحرش اس پر بگڑنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے سمجھانے کی، دادی ہر جگہ اپنی مرضی چلاتی ہیں۔ بہت سن لی میں نے ان کی، کوئی بچی نہیں ہوں میں، جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گی، بس اب نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب۔ اتنا غصہ وہ یکٹھک سحرش کو دیکھ رہی تھی۔ انسان ہوں میں، کوئی پتھر نہیں ہوں آپا، دادی آخر چاہتی کیا ہیں؟ ہمیں کہیں جانے دیتی ہیں نہ کسی کو آنے دیتی ہیں، مجھے تو اب اپنی پھوپھیوں کی شکلیں بھی یاد نہیں رہیں۔ اس کی آخری بات پر وہ بے ساختہ ہنسی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو۔ کیا موڈ ٹھیک کروں؟ اتنا اچھا موقع ہے، پھپھو کے گھر میں شادی ہے، ہم بھی کچھ دن وہاں انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن دادی کو یہ خدشہ ہے جیسے کوئی ہمیں وہاں سے اٹھا لے جائے گا۔ سحرش کو کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا۔ شت پگلی، افرا نے ٹوکا تو وہ منہ پھلا کر بولی، ٹھیک ہے اب میں جاؤں گی ہی نہیں، کسی ایک فنکشن میں بھی نہیں۔ خیر جاؤں گی تو میں بھی نہیں، اس نے کہا تو سحرش اچھل کر بولی، کیوں آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ بس اسے جیسے اب کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی۔ کوئی بس نہیں آپا، آپ کو ضرور جانا ہے۔ سحرش کے زور دینے پر وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں میر جان بھائی بھی ہوں گے۔ میر جان؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ جی ہاں، ان کی بھی رشتہ داری ہے ہماری، اگر پھپھو ہیں تو ان کی خالہ ہیں۔ جائیں گی نا آپ؟ بلکہ اب تو آپ ضرور جائیں گی۔ سحرش نے اچانک شریر ہو کر اسے گدگدایا تھا۔ دادی نے اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا تھا اور کہا تھا، جس طرح میں نے تمہاری ماں پر اپنے گھر کے دروازے بند کیے، اس سے پہلے کہ تم پر بھی ہمیشہ کے لیے دروازے بند کروں، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اس وقت صرف شاکڈ ہوا تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کچھ تھا، البتہ یہ وہ جانتا تھا اس کے امی کبھی اپنے میکے نہیں گئی تھی، نہ کبھی نانی ان کے گھر آئی تھی۔ اس بارے میں وہ اپنی امی سے پوچھتا تھا تو وہ اپنی مصروفیات کا بہانہ کرتی تھی اور نانی کے بارے میں یہی کہتی کہ بڑھاپے میں وہ کہاں سفر کر سکتی ہیں، اور جب اس نے میٹرک پاس کیا تھا تب نانی کے پاس آیا تھا، اس کے بعد اب آنا ہوا تھا، تو نہ پہلے نہ اب دادی نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے پتہ چلتا کہ وہ اس کی امی سے ناراض ہیں اور اتنی کہ ان پر اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر چکی ہیں۔ اس لیے جب اچانک انہوں نے ایسی بات کی تو اس کا شاکڈ ہونا فطری بات تھی۔ پھر وہ اس وقت وہاں سے نکل تو آیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہر گتھی اپنے آپ سلجھانے کی کوشش میں اس کا ذہن چٹکنے لگا تھا۔ اسی شہر میں اس کی خالہ بھی رہتی تھی، لیکن وہ اپنی امی کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا، غالباً اندر سے خائف تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اسے دوسروں کی نظروں میں گرا دے، اس لیے وہ اس سلسلے میں صرف اپنی امی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب نئی جاب تھی، اس لیے وہ چھٹی لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ گو کہ امی کا روز ہی فون آتا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ نانی کا گھر چھوڑ چکا ہے، کیونکہ وجہ پوچھنے پر اسے سچ بولنا پڑتا، امی سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس سارے قصے میں کہیں افرا کا نام آئے، وہ جو اس عرصے میں اسے خود سے بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ زندگی میں بعض اوقات کتنی ہی اہم بات کو اہمیت نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کتنی غیر اہم باتوں کو اہمیت دے کر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا، اور یہ اس کا ذہنی انتشار ہی تھا جو اسے یکسوئی سے کچھ سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ امی کی طرف سے دھیان ہٹتا تو افرا کی طرف چلا جاتا، وہ اس سے ملے بغیر چلا آیا تھا اور پھر اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ گو کہ اس کا دل مچلتا تھا اس سے بات کرنے، اسے دیکھنے کو، لیکن اس نے خود ہی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ جب تک امی سے بات نہیں ہو جاتی وہ افرا سے بھی نہیں ملے گا، حالانکہ اسے یہ احساس بھی تھا کہ وہ ناراض ہوگی، بدگمان بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا، خود وہ بھی چین سے نہیں تھا۔ بہرحال دادی کے گھر سے نکل کر وہ اپنے ایک ساتھی کے گھر پر کرایہ دار کے طور پر رہنے لگا تھا۔ صبح ناشتہ اسے گھر پر ہی مل جاتا، پھر سارا دن آفس کے بعد وہ بہت کم ہی گھر کا رخ کرتا تھا، زیادہ تر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا، پھر رات گئے سونے کے لیے ہی گھر میں داخل ہوتا تھا۔ اس وقت وہ آفس سے نکل رہا تھا کہ خالہ کا فون آ گیا۔ اس نے اپنی پسماردگی پر قابو پاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں نے فون کیا تو کیسی ہیں آپ؟ کب سے آئے ہوئے ہو؟ یہاں توفیق نہیں ہوئی میرے پاس آنے کی، مجھے تو ابھی آپا سے پتہ چلا کہ تم یہاں ہو۔ خالہ ایک ہی سانس میں شروع ہو گئیں، بس خالہ وہ یہ صفائیاں یہاں آ کر پیش کرو، ابھی فوراً آ جاؤ، میرے پاس میں انتظار کر رہی ہوں، خالہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔
وہ شش و پنج میں پڑ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پتہ نہیں دادی نے انہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا یا وہ خود ہی محبت میں بلا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گھرا وہ خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ ہاں بتاؤ، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ خالہ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ ارے نہیں خالہ، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ وہ میں آتے ہی جاب کے چکر میں پڑ گیا، پھر جاب ملی تو روٹین ایسی ہو گئی کہ میں آپ کے پاس آنے کا سوچتا ہی رہ جاتا ہوں۔ وہ بہت سنبھل کر بات بناتے خالہ کو رام کر رہا تھا۔ ابھی بھی دیکھے میں آفس میں ہی تھا جب آپ کا فون آیا۔ ارے ہاں تم آفس سے آ رہے ہو؟ سمن، میر جان کے لیے چائے ناشتہ لاؤ جلدی۔ خالہ نے اس سے بات کرتے ہوئے سمن آرا کو بھی پکارا۔ میں صرف چائے پیوں گا خالہ، اس نے کہا، لیکن خالہ انسنی کرتے ہوئے بولی، جہاں آرا کی شادی طے کر دی ہے ہم نے۔ اچھا کب؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو خالہ یکدم شوکی ہوئی۔ انجان بن رہے ہو؟ تمہیں اماں نے بتایا تو ہوگا، وہیں اماں کے پاس رہ رہے ہو نا؟ نہیں خالہ، وہ سٹ پٹا گیا۔ میرا مطلب ہے پہلے تو میں نانی کے پاس تھا، پھر اپنا الگ انتظام کر لیا، میں اب ان کے پاس نہیں رہتا۔ کیوں الگ انتظام کیوں کر لیا؟ خالہ کو برا لگا۔ اصل میں نانی کے گھر سے آفس بہت دور پڑتا تھا، روز لیٹ ہو جاتا، اس لیے میں نے آفس کے قریب ہی۔ اچھا اچھا، آرام سے تو ہو نا؟ جی۔ تبھی سمن آرا چائے کے ساتھ لوازمات لیے آ گئی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی ہو سمن؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں؟ اور ہاں افرا اور سیرش کو بھی لے آتے۔ لو، اماں نے تو صاف منع کر دیا، خالہ بول پڑی۔ میں نے کہا اماں سے یہاں شادی کا گھر ہے، دونوں بچیوں کو بھیج دیں، بہل جائیں گی، لیکن اماں نے منع کر دیا۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہ صرف بارات والے روز لے آئیں گے بچیوں کو۔ کیا؟ سمن چیخی، اس روز بھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چپ رہو، میں لے آؤں گی افرا اور سیرش کو۔ خالہ نے سمن کو ٹوک کر کہا تو وہ بے ساختہ بولا، نانی نہیں بھیجیں گی انہیں، پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے اماں کو، بھیا بھابھی کے بعد بچیوں کو کہیں آنے جانے ہی نہیں دیتی۔ خیر، خالہ نے خود ہی بات ختم کی تو وہ پوچھنے لگا، جواد اور فواد کہاں ہیں؟ وہ جہاں آرا کو لے کر فرنیچر آرڈر کرنے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے خالہ، میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیے گا، میں پھر چکر لگاؤں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سردیوں کے اختتام پر بہار نے اپنا رنگ جما لیا تھا، اس کے باوجود اس کے اندر کی اداسی کم ہو رہی تھی نہ الجھن۔ دادی کی باتیں اسے اپنے حصار سے نکلنے ہی نہیں دیتی تھیں، اور کوئی سرا ایسا نہیں تھا جسے تھام کر وہ نفی کرتا، اور فون پر امی سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں کب تک خود سے الجھتا رہوں گا؟ وہ سوچنے لگا، مجھے نانی کی بات کی تصدیق امی سے کرنی ہوگی۔ آخر ایسا کیا تھا جو نانی نے یہ بات کی کہ میں اس گھر میں تمہاری ماں کی طرح کا کوئی اور قصہ بننے نہیں دوں گی؟ کون سا قصہ ہے جو امی سے منسوب ہے اور جس سے میں بے خبر ہوں؟ اس نے اس وقت نانی سے بہت پوچھا تھا، لیکن وہ اپنی بات کہہ کر صرف اسے گھر سے جانے پر زور دیتی رہی تھی، اور جب اس نے ضد میں آ کر نہ جانے کی قسم کھائی تب نانی نے اسے اس کی محبت کی قسم دے کر مجبور کر دیا تھا، گویا یہ جتا بھی دیا کہ وہ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا وہاں ٹھہرنا ممکن نہیں رہا تھا، اس لیے اپنا مختصر سامان لے کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دل کی بازی کھیلی تھی، اور جہاں کھیلی وہ کوئی غیر بھی نہیں تھی، لیکن ان اپنوں نے اس کے ساتھ غیروں جیسا سلوک کرتے ہوئے اسے گھر سے ہی بے دخل کر دیا تھا، اور وہ بھی ایک انجان شہر میں، گو کہ وہ پہلی بار اس شہر میں نہیں آیا تھا، میٹرک کے بعد جب آیا تھا تو نانی کے گھر تک محدود رہا، اس لیے اب پہلے پہل تو وہ راستوں ہی سے انجان تھا، اور اب جب راستوں سے پہچان ہوئی تو اپنوں نے دربدر کر دیا تھا۔ ایک دو بار وہ دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر افرا سے ملنے یونیورسٹی بھی آ گیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی، جس سے وہ یہ سمجھنے لگا کہ نانی نے اس کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا ہوگا۔ یہ سوچنے میں وہ حق بجانب تھا، کیونکہ افرا اور سیرش پر نانی کی بے جا پابندیاں وہ دیکھ چکا تھا۔ بہرحال اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی محبت سے آگاہ کرے تاکہ وہ اس سلسلے میں پیش رفت کریں، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ اسے شادی افرا ہی سے کرنی تھی۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نہج پر سوچتے ہوئے وہ اسی وقت اپنی چھٹی کی درخواست ٹائپ کرنے لگا تھا۔ پھر چھٹی ملتے ہی وہ پہلی فلائٹ سے ملتان پہنچا تو گھر کی حالت دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ ابو برسوں کے بیمار لگ رہے تھے اور ان کی تیمارداری میں امی بے حال نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ابو کو؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اسی وقت آ جاتا۔ وہ امی پر بگڑنے لگا تو ابو ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی تو کہتی تھی، لیکن میں نے انہیں منع کیا تھا کہ تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ابو؟ اور کون ہے آپ کا؟ چلیں اٹھیں، میں ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ بیٹا ابھی تو آئے ہو، آرام کر لو، کل دکھا دینا ڈاکٹر کو، ابو نے کہا تو وہ سر جھٹک کر انہیں اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ امی خود بھی یہی چاہتی تھی، جب ہی چپ چاپ دیکھتی رہیں۔
2 दिन के बुखार ने इस पर कमज़ोरी और नकाहत तारी कर दी थी। अभी भी वो मंदी मंदी आंखों से सैरिश को देख रही थी, जो इसके लिए सूप और स्लाइस लेकर आई थी। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। उसने आंखों पर बाजू रख लिया। आपा प्लीज़ थोड़ा सा खा लें, वरना मीरजान भाई भी भूखे रह जाएंगे, सैरिश ने कहा तो वो तिल्खी से बोली, इसे मेरी भूख प्यास की परवाह होती तो एक बार मेरी खैरियत मालूम करने ज़रूर आता। ना उम्मीदी छोड़कर अल्लाह से उम्मीद बांध ले आपा, इस यकीन के साथ कि मोहब्बत के रास्ते में हायल तमाम दीवारें गिर जाएंगी। सैरिश की बात पर वो इसे देखने लगी। बस एक स्लाइस, फिर ये सूप पी लें। सैरिश ने इसका बाजू थाम कर इसे उठाया, फिर ट्रे इसके सामने करके देखा तो वो जाने किस सोच में गुम थी। क्या सोचने लगी आपा? वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। आप ना बताएं, मैं आपका चेहरा पढ़कर बता सकती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। सैरिश गालिबन इससे बातें करना चाह रही थी। 2 दिन से बुलाई बुलाई जो फिर रही थी। अच्छा ये ट्रे हटाओ, मैं सूप पी लूँगी। इसने ट्रे में से सूप का मग उठाया तो सैरिश ट्रे साइड टेबल पर रख कर इसके करीब खिसक आई। पता है आपा, छोटी पुप्पो हमें अभी से बुलाने पर दादी से बहुत इसरार कर रही हैं। कल उन्होंने जवाद भाई को भी भेजा था, लेकिन दादी ने मना कर दिया। फिर फ़ोन पर पुप्पो को भी बहुत बातें सुनाई थी। सैरिश आवाज़ दबाकर बोल रही थी, दादी इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाती हैं हम पर? अगर अम्मा अब्बा हयात होते तो हम भी औरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं ना। खैर दादी जो करती है हमारे भले के लिए ही करती हैं। वो सैरिश को आज़ादगी से निकालना चाहती थी, वरना उसका भी दिल चाहता था कि वो अपनी कज़न्स और यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ की तरह सबसे मिले जुले। गो कि अम्मा अब्बा की ज़िंदगी में भी पाबंदी थी, लेकिन इस हद तक नहीं। शायद दादी आ रही हैं। लॉबी में आवाज़ सुनकर सैरिश फ़ौरन पीछे खिसक गई। तब दादी के साथ छोटी पुप्पो को अंदर आते देखकर वो उठने लगी थी कि दादी ने रोक दिया। बैठी रहो तुम। कुछ खाया भी है कि नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। इसने दादी को जवाब देने के साथ पुप्पो को सलाम किया। तब सैरिश एकदम उठकर इनसे लिपट गई। कैसी हैं पुप्पो? आए यहाँ बैठे। बैठ जाऊंगी, पुप्पो कहते हुए इफ्रा के करीब आ गई और इसका चेहरा हाथों में लेकर कहने लगी, अम्मा बता रही हैं तुम कई दिनों से बुखार में हो। हाय रंगत भी कैसी पीली हो गई है। क्या हो गया है मेरा बच्चा? अब देख लिया अपनी आंखों से, ख्वाह अपने घर ले जाने की जिद कर रही हो। शादी का घर है, वहाँ कहाँ बच्ची को आराम मिलेगा, दादी ने जताते हुए पुप्पो से कहा तो वो भी इन्हीं के अंदाज में गोया हुई। अम्मा एक ही जगह बंदा रह रह कर भी उकता जाता है, बीमार हो जाता है, तब्दीली मिलेगी तो ठीक हो जाएगी, खाक ठीक होगी। मैं ऐसी हालत में इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं कहीं की नहीं, अपने घर की बात कर रही हूँ। दोनों अभी मेरे साथ चलेगी, चलोगी ना बेटा? पुप्पो बहुत प्यार से इससे पूछ रही थी और वो दादी की शौलाबार निगाहों से खाइफ हो गई। मैं ठीक हो जाऊं पुप्पो फिर आऊँगी, वो रुक रुक कर बोली तो दादी ने फ़ौरन तायीद की। मैं भी तो यही कह रही हूँ, वली चंगी हो जाए फिर मैं खुद लेकर आऊँगी दोनों को। जल्दी लेकर आइएगा अम्मा, ये नहीं कि बारात रुखसत हो जाए तब आप आ रही हों। पुप्पो कहते हुए उठ खड़ी हुई, फिर सैरिश की ठोड़ी छूकर पूछने लगी, तुम कैसी हो मेरी गुड़िया? सैरिश मुस्कुराने की कोशिश में नाकाम रही। ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा बेटा तुम आराम करो। पुप्पो ने पलटकर इसके सर पर हाथ रखा, फिर दादी के साथ कमरे से निकल गई तो सैरिश तेजी से इसके पास आ बैठी। क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि मैं फिर आऊँगी? तो और क्या कहती? इसने बज़ाहिर मासूमियत से पूछा। तैयार हो जाती फ़ौरन, ईमान से इतना अच्छा मौका गंवा दिया। पड़ी रहें आप बीमार, जितने दिन मर्जी, मैंने कोई खिदमत नहीं करनी अब, सैरिश झंझलाकर कहती हुई ट्रे उठाकर चली गई तो वो अफसरदगी से मुस्कुराई, फिर तकिया सीधा करके लेट गई। अफसोस तो इसे भी था, लेकिन वो क्या करती? दादी की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी। कुछ भी था, एक वही तो थी इन दोनों का साहिबान, बाकी सब रिश्ते तो बस दूर की मोहब्बत के थे, वरना इनके माँ बाप के इंतकाल पर फूफिया या ताया भी इनके सर पर हाथ रख सकते थे। बस कुछ दिन ही सब ने दिलजोई की थी, फिर सब अपने अपने घरों को सुधार गए और ये दादी ही थी जो इन्हें सीने से लगाई हुई थी। फिर वो इन्हें कैसे नाराज़ कर सकती थी? भला इस वक्त वो गैर जानबदारी से सोचते हुए जाने कब नींद की वादियों में उतर गई थी। सुनो, मुझे याद भी करती हो? कहीं कोई पूछ रहा था। इसने चौंक कर आंखें खोल दी, धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। बेताबी से इधर उधर देखते हुए इसके होंठों ने बेआवाज़ जंबिश की, मीर जान। तभी सैरिश चाय के साथ उबला हुआ अंडा ले आई तो वो अपने पीछे तकिया सीधा करके बैठते हुए बोली, अब तो मैं ठीक हूँ, फिर तुम ये तकलीफ़ क्यों करती हो? खाक ठीक है, कितनी कमज़ोर हो गई है। सैरिश ने अंडा इसे थमाते हुए कहा तो वो खामोश हो गई, फिर कुछ रुक कर पूछने लगी, सुनो मीरजान आया था अभी, आपके ख्वाब में आए होंगे। सैरिश झंझलाई, बस करें आपा, क्यों आपने इन्हें जहन पर सवार कर लिया है? जब इन्हें आपकी परवाह नहीं तो आप भी भूल जाएं, मत याद किया करें उन्हें।
یہ میرے اختیار میں نہیں۔ وہ آزردگی میں گرنے لگی تو سحرش فوراً بولی، اچھا میں آپ کو بتاؤں، میرجان بھائی ملتان چلے گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دادی اور پھپھو کی باتوں سے۔ سحرش کے جواب پر وہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تھا یہ سوچ کر کہ وہ اپنوں میں لوٹ گیا ہے۔ چلیں اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، مجھے جہاں آرا آپی کی شادی میں ضرور جانا ہے۔ سحرش کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تو وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ کھانے کے بعد اس نے ابو کو دوا دی، پھر انہیں لٹا کر امی کے پاس آ بیٹھا تو اب امی مطمئن ہو کر سب کا حال احوال پوچھنے لگی۔ وہاں سب ٹھیک ہے؟ تمہاری نانی، افرا، سحرش؟ پتہ نہیں، ٹھیک ہوں گے سب۔ اس کے جواب پر امی ٹھٹکی، کیا مطلب؟ میں نانی کے گھر نہیں رہتا، نکال دیا تھا انہوں نے مجھے اپنے گھر سے۔ وہ بتاتے ہوئے سر جھکا گیا۔ نانی نے نکال دیا؟ پر کیوں؟ امی کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کیوں کا جواب تو آپ دیں گی امی، اس نے کہا تو امی کو غصہ آ گیا۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو، سیدھی بات کرو۔ کیا کہا نانی نے؟ کیوں نکالا تمہیں اپنے گھر سے؟ مجھے نہیں پتا، نانی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر میں سالیہ کی کہانی دوبارہ نہیں چلنے دیں گی۔ کون سی کہانی کی بات کر رہی تھی وہ؟ کیا ہوا تھا ایسا جو آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ کیا بتاتی، کوئی بات ہوتی تو بتاتی، ایک بے بنیاد بات کو میری ماں نے انا کا مسئلہ بنا لیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ امی کی آواز میں غصے کے ساتھ تعصب بھی سمٹ آیا تھا۔ بے بنیاد بات تو آپ وہیں مجھے بتا دیں۔ وہ بضد ہوا، نانی نے اتنی بڑی بات کہہ دی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ ابو جانے کب دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، امی اور وہ انہیں دیکھنے لگے۔ ہوا یوں تھا بیٹا، ابو آگے آتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری نانی نے تمہاری امی کا رشتہ زبردستی اپنے بھانجے سے طے کر دیا تھا، باقاعدہ منگنی بھی ہوئی تھی، لیکن تمہاری امی اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ بہت احتجاج کیا لیکن تمہاری نانی بضد تھی۔ آخر تمہاری امی نے خود ہی اسٹینڈ لیا اور اپنے ماموں کے گھر کہلوا بھیجا کہ وہ یہ شادی نہیں کریں گی۔ اگر ان کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ عین نکاح کے وقت انکار کر دیں گی۔ یوں وہ رشتہ ختم ہو گیا اور تمہاری نانی ناراض ہو گئی۔ میرے ساتھ تمہاری امی کو رخصت کرتے ہوئے تمہاری نانی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آئندہ انہیں اپنی شکل نہ دکھائیں۔ اب تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ آخر میں ابو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی اور امی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ جو اس سارے قصے میں امی کا قصور کھوج رہا تھا بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا قصہ ہے؟ ابو نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھا تو امی اسے دیکھنے لگی جس سے وہ سٹ پٹا گیا۔ بتاؤ تمہارے ابو کیا پوچھ رہے ہیں؟ امی کو غالباً جاننے کی جلدی تھی۔ ابو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں صبر کرنے کو کہا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، کون ہے، افرا یا سحرش؟ افرا۔ وہ بے ساختہ بول کر امی کو دیکھنے لگا تو وہ ہنسنے لگی، لیکن ابو سنجیدہ تھے۔ اسی سنجیدگی سے ہنکارا بھر کر کہنے لگے، پتہ نہیں تمہاری نانی نے ان بچیوں کے لیے کیا سوچا ہوا ہے۔ بہرحال ابھی ہم تمہاری خالہ کے ہاں شادی پر جائیں گے تو وہاں ہم تمہاری نانی سے بات کریں گے۔ صرف بات نہیں کرنی ابو، انہیں منانا بھی ہے، اس نے منت سے کہا تو ابو امی کو دیکھنے لگے۔ معاملہ دونوں طرف کا ہے یا صرف تم؟ امی سمجھ گئی تھی کہ ابو یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دونوں، میرا مطلب ہے افرا بھی، اس نے کہا تو ابو پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلانے لگے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، اس کا مطلب ہے ہمیں یہ مارکا سر کرنا ہی پڑے گا۔ امی نے چونک کر دیکھا لیکن وہ رکے نہیں، کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ یہ تمہارے ابو کیا کہہ گئے ہیں؟ امی نے اس کا بازو ہلایا تو وہ ان کا ہاتھ تھپک کر مسکرانے لگا، بیٹا تم اپنی نانی کی ضد کو نہیں جانتے، انہوں نے اگر تمہیں اپنے گھر سے بے دخل کیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ امی جس قدر خائف ہو کر بولی تھی وہ اسی قدر مطمئن تھا۔ رشتہ تو نانی کو ابو کا بھی منظور نہیں تھا، تمہارا مطلب ہے افرا؟ جی، آپ ہی کا خون ہے وہ بھی۔ وہ امی کی بات اچک کر خود ہی محظوظ ہوا۔ وہ بہت خاموشی سے سحرش کو دیکھ رہی تھی جو الماری کے دونوں پٹ کھولے ہینگر کیے سوٹ نکال کر دیکھ رہی تھی۔ سوٹ اپنے ساتھ لگا کر آئینے میں خود کو دیکھتی، پھر منہ بنا کر سوٹ واپس الماری میں لٹکا کر دوسرا نکال لیتی۔ 15 منٹ سے وہ یہی کر رہی تھی۔ آخر فیروزی کلر کے اسٹائلش سوٹ پر اس کا دل آ ہی گیا۔ یہ ٹھیک رہے گا کیوں آپا؟ سحرش نے بہت شوق سے اس سے تائید چاہی تو وہ جو اس کی اس ایکٹیویٹی سے اکتا گئی تھی فوراً بولی، ہاں یہ بہت خوبصورت ہے اور تم پر فیروزی رنگ کھلتا بھی بہت ہے، سب میں نمایاں لگو گی۔ سچ؟ سحرش خوش ہو گئی، پھر ایک دم منہ لٹکا کر بولی، کیا تھا جو دادی مایوں مہندی پر بھی لے جانے کی حامی بھرتی تاکہ تمہیں یہ سارے ڈریس پہننے کا موقع مل جاتا۔ اس نے قصداً ہلکے پھلکے انداز میں سحرش کو چھیڑا، تو یہ ڈریس پہننے کے لیے ہی ہے نا؟ الماری میں لٹکے لٹکے تو دادی کی پکار پر سحرش کی بات ادھوری رہ گئی۔ جی دادی کہتے ہوئے بھاگ گئی تو اس نے اٹھ کر پہلے الماری بند کی، پھر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب سے اس نے نماز کی پابندی کی تھی اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا تھا، گو کہ میر جان کا خیال
نہ دل سے جاتا تھا نہ ذہن سے، لیکن اولین دنوں کی طرح تڑپتی بھی نہیں تھی۔ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر کافی پرسکون ہو گئی تھی، ساتھ ہی سے دعاؤں میں مانگتی بھی ضرور تھی۔ اس وقت اس نے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرے تھے کہ سحرش نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے پکارا تھا، آپا۔ ہاں۔ وہ جائے نماز کا کونا پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سحرش کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپا، وہ آپ کے لیے نوفل بھائی کا پروپوزل آیا ہے۔ سحرش ایک لہجہ کو رکی، پھر روانی سے بتایا تو جائے نماز لپیٹتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ ایسے میں اسے اپنی دھڑکنیں بھی مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ دادی نے آپ کی رضامندی لینے کے لیے مجھ سے کہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپا، دادی انکار نہیں سنیں گی۔ سحرش نے اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، پھر اس کے قریب آئی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، دادی سے کہو ایسی سزا نہ دے، میرا گلا گھونٹ دے، لیکن مجھے زندگی اور موت کے درمیان کھڑا نہ کریں۔ میں دادی سے ایسا کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ میر جان بھائی نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ محبت ایسی تو نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتی محبت کیسی ہوتی ہے، بس میرا دل نہیں مانتا۔ تم دادی سے یہ تو کہہ سکتی ہو کہ وہ میری فکر نہ کریں۔ اس نے کہا تو سحرش زچ ہو کر بولی، نہیں، اتنی جلدی فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ دادی نے بھی فوری جواب نہیں مانگا، آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ میری ہر سوچ پر تو وہ قابض ہے، اس نے سوچا، پھر سحرش کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل کر کچن کا رخ کیا۔ بوا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ بٹانے لگی، یہ اس کا معمول تھا، لیکن اس وقت منتشر ذہن کے ساتھ اس سے کوئی کام ٹھیک سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ پیاز ہاتھ میں لی تو اس کی پرت در پرت اتارتی چلی گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بوا نے پیاز کا حشر دے کر تشویش سے پوچھا تو اس نے غائب دماغی سے انہیں دیکھا، پھر جواب دیے بغیر کچن سے نکل آئی۔ دادی عصر کی نماز کے بعد جو وظائف میں مصروف ہوتی تو پھر مغرب اس کے بعد عشاء پڑھ کر ہی کھانے کے لیے کمرے سے نکلتی تھی، اس لیے وہ بلا خوف چھت پر چلی آئی۔ ٹھنڈی ہوا میں ٹہلتے ہوئے اس کے احساسات دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگے تھے، ورنہ اب تک تو وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، اور اب پہلا خیال اسی دشمن جاں کا آیا تھا جس نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی تھی۔ کیا سچ مچ وہ مجھے بھول گیا ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو مجھے اس کے آنے کا یقین نہ ہوتا۔ اس نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی۔ اس زینے پر قدموں کی آواز سن کر بلا ارادہ ادھر ہی دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد سحرش نمودار ہوئی تو وہیں سے بولنا شروع ہو گئی، توبہ آپا، بتا کر تو آتی میں نیچے سارے میں آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پھر قریب آ کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، میں رو نہیں رہی تھی، یہی دیکھ رہی ہوں نا۔ سحرش پیچھے ہٹ گئی، بولی، کچھ نہیں۔ نیچے بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جب ہی میں ٹھنڈی ہوا میں چلی آئی۔ اس نے خود ہی صفائی پیش کی، اچھا کیا، کھلی فضا میں آپ بہت اچھا سوچ سکیں گی۔ سحرش نے کہا تو وہ روٹھے انداز میں بولی، مجھے کچھ نہیں سوچنا، اور بھی اچھی بات ہے۔ سحرش کہہ کر دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس پر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں یا اس سے کیا کہلوانا چاہ رہی ہیں۔ چند لمحے الجھتی رہی، پھر اس کے قریب دیوار پر تھوڑی ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بات کہوں آپا؟ کتنی دیر بعد سحرش نے جیسے خود کو بولنے پر آمادہ کیا تھا، میر جان بھائی نہیں آئیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نوفل بھائی کے بارے میں سوچیں۔ سحرش نے کہا تو وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپا، کل شادی میں نوفل بھائی بھی ہوں گے، آپ انہیں اس نئے رشتے کے حوالے سے دیکھیں گی تو۔ بس کرو، سحرش کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس نے ٹوک دیا، تم اگر کوئی اور بات نہیں کر سکتی تو پلیز خاموش رہو۔ میں تو خاموش ہو جاؤں گی، دادی کو کیسے خاموش کرائیں گی؟ اگر جو کل شادی میں انہوں نے سارے خاندان کے سامنے آپ کو نوفل بھائی کے ساتھ منسوب کرنے کا اعلان کر دیا تو؟ سحرش نے اسے چکرا دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم سے دادی نے ایسا کچھ کہا ہے؟ نہیں، لیکن دادی سے کچھ بعید بھی نہیں۔ سحرش نے غلط نہیں کہا تھا، جب بھی اس رات کو ایک پل کے لیے نہیں سو سکی تھی۔ امی ابو بے حد یاد آئے، اور وہ یہی سوچتی رہی کہ اگر امی ابو ہوتے تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ مختلف سوچوں اور شدت گریہ نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ پھر بھی فجر کی اذان سنتے ہی اس نے بستر چھوڑ دیا۔ نماز کے بعد کتنی دیر سجدے میں گری، بس روتی رہی، کوئی دعا لبوں پر آ کے نہیں دی تھی۔ پھر جو وہ سوئی تب دادی خود آئی تھی، اور ان کے پکارنے پر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ دادی نے پوچھا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، جی دادی، بس رات سر درد کی وجہ سے نیند نہیں آئی تھی۔ چلو اب کچھ کھا پی لو۔ جی۔ اس نے فوراً واش روم کا رخ کیا، اور صرف منہ ہاتھ دھونے کے بجائے اس نے شاور لینے کو ترجیح دی، جس سے طبیعت کافی ہلکی ہو گئی تھی۔ پھر شام ڈلتے ہی سحرش تیاری کا شور مچانے لگی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی، اور اس کی خوشی کی خاطر ہی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ خوشی اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، یہ احساسات میں پنپتے سمندر کی لہروں کی مانند ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور انسان ان کے اس کھیل کو سمجھنے کے بجائے
غم کو اپنے اوپر طاری کر کے خوشی سے بھی محروم رہتا ہے، اور اسے تو لگ رہا تھا جیسے اب اس کی زندگی میں خوشی کی کوئی لہر آئے گی ہی نہیں۔ جبھی بہت بے دلی سے اس نے وہی سوٹ پہن لیا جو سیرش نے نکال کر دیا، میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک لگائی، پھر بالوں میں برش کرتے ہوئے اچانک سیرش کی بات یاد آئی تھی۔ میں تو خاموش ہو جاؤں گی، دادی کو کیسے خاموش کرائیں گی؟ اگر جو کل شادی میں انہوں نے سارے خاندان کے سامنے آپ کو نوفل بھائی کے ساتھ منسوب کرنے کا اعلان کر دیا تو؟ نہیں، ایک دم ہی اسے بڑی زور کا چکر آیا، اور پھر خود کو گرنے سے بچانے کی خاطر وہ دم سے بیڈ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر آنکھیں بند کر لیں۔ آپ تیار ہیں آپا؟ کچھ دیر بعد سیرش نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا، پھر اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا آپا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو سیرش بھاگ کر دادی کو بلا لائی، اور دادی کی آواز سن کر اس نے چاہا کہ اٹھ کھڑی ہو، لیکن ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بات ہے افرا؟ دادی نے اس کی پیشانی سے بال سمیٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو وہ بے اختیار اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ ارے کیا ہوا میرا بچہ؟ دادی نے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پتہ نہیں دادی، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، دل بھی بیٹھا جا رہا ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ مجھے تمہارے سارا دن سونے سے ہی تشویش ہوئی تھی۔ سیرش بوا سے کہو جلدی سے شیک بنا دیں، تم لیٹ جاؤ بیٹا، دادی نے سیرش کو بھیج کر اسے کہا تو وہ جھک کر اپنے پیروں سے سینڈل اتارنے لگی۔ شیک پی کر کچھ دیر آرام کر لو پھر چلیں گے، دادی نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولی، دادی آپ چلی جائیں سیرش کو لے کر، میں نہیں جا سکوں گی۔ اچھا، دادی جیسے خود بھی چاہ رہی تھی اسے آرام کرنے کی تاکید کر کے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ بہت خوشی سے جہانگیرہ کی شادی میں امی ابو کو لے کر آیا تھا، اور جس کی خاطر آیا تھا وہ آج تیسرے دن بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی متلاشی نظریں ہر طرف بھٹک کر مایوس لوٹ رہی تھیں۔ پھپھو نے سارا انتظام گھر پر ہی کیا تھا، خوبصورتی سے سجے لان میں بڑی چہل پہل تھی، پھر بھی اسے سب سونا سونا لگ رہا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ گیٹ سے داخل ہوتے مہمانوں میں بھی اسے ہی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر دادی اور سیرش پر پڑی تو بے تاب ہو کر ان کے عقب میں نظریں دوڑانے لگا۔ جب وہ نظر نہیں آئی تب وہ دادی اور سیرش کو دیکھنے لگا جو لان میں بیٹھنے کے بجائے سیدھی اندر جا رہی تھی، شاید اس لیے کہ گھر کی خواتین ابھی اندر ہی تھیں۔ نانی یقیناً اسے میری وجہ سے نہیں لائیں، اس نے تعصب سے سوچا، پھر بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے ایک ٹیبل کی چیئر کھینچ کر بیٹھنا چاہتا تھا کہ اس کے کانوں میں سمن کی آواز آئی، بڑے ماموں نے نوفل بھائی کے لیے افرا کا ہاتھ مانگا ہے نا؟ نوفل افرا، اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر چند لمحے کچھ سوچا، پھر تیز قدموں سے اندر آتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی امی نانی کے قدموں میں بیٹھی ہاتھ جوڑے اپنے نہ کردہ گناہ کی معافی مانگتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ نانی ٹھوس بیٹھی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اسے نانی کی سنگ دلی پر بے طرح غصہ آیا، دل چاہا اپنی امی کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے اور پھر کبھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ اسی ارادے سے اس نے قدم آگے بڑھایا تھا، لیکن پھر کمرے میں اور لوگوں کی موجودگی کا احساس کر کے رک گیا۔ نانی کے پیچھے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے سیرش کھڑی تھی، دائیں جانب چھوٹی خالہ اور ادھر ادھر دونوں ممانیاں بھی موجود تھیں۔ تب اس منظر سے ہٹ جانے کا سوچ کر وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا، اور بس دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا کہ ٹھوس بیٹھی نانی میں اچانک حرکت ہوئی، اور انہوں نے امی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو ہر طرف جل تھل کا سما ہو گیا۔ خود اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، لیکن اس نے دھند کے اس پار دیکھنے کی کوشش نہیں کی، فوراً پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گیٹ پار کیا تھا کہ ابو سامنے آ گئے۔ کہاں؟ وہاں، بلا ارادہ اس کی زبان سے پھسلا تو خود ہی سٹپٹا گیا۔ ابو آپ تو اندر جائیں۔ اندر کہاں جاؤں؟ ادھر بارات آنے والی ہے، ابو نے کہا تو اب وہ خود پر قابو پا کر بولا، بارات کے استقبال کے لیے یہاں اور لوگ موجود ہیں، آپ اندر جا کر امی اور نانی کو سنبھالیں، دونوں گلے مل کر سیلاب بہا رہی ہیں۔ واقعی ابو کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا تو اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے وکٹری کا نشان بنایا، پھر بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اسپیڈ سے گاڑی بھگا لے گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد بوا اسے افرا کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر پلٹ گئی تو اس نے نوک کر کے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ سیدھی لیٹی تھی، ایک بازو آنکھوں پر تھا، دوسرا پیٹ پر۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سائڈ میں ہو کر بولا، سنو میں آ گیا ہوں۔ کون؟ افرا نے چونک کر آنکھوں سے بازو نیچے گرایا اور بے تابی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ قدم بڑھا کر سامنے آیا تو افرا غیر یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہو؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میر جان نے اس کے ستے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ یکلخت چٹک گئی۔ تم تو خوش ہو نا؟ بہت، جب قدرت ہماری جھولی میں خوشیاں ڈال رہی ہے تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ میر جان نے ہماری پرزور دے کر اسے چونکایا۔
हमारी इसकी आंखों में सवालिया निशान उभर आए थे। मीरजान ने इसकी और अपनी तरफ इशारा करके मुस्कुराया, फिर इसका हाथ थामकर कहने लगा, सुनो, सारे गिले शिकवे बात के लिए उठा रखो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अभी जब मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारी दादी के सामने मेरे लिए झोली फैलाएंगे तो वह इनकार नहीं करेगी। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? यकीन करके ही तुम्हारे पास आया हूँ इफ्रा, वरना शायद बुआ के आने से इसकी बात अधूरी रह गई। बिटिया, सैरिश का फ़ोन है, बुआ ने कहते हुए कार्डलेस इसे थमा दिया तो वो हैरत में गिरकर बुआ से पूछने लगी, क्या कह रही है? तुमसे बात करने का कहा है, बुआ कहकर चली गई। तो इसने हैरत से कार्डलेस कान से लगा लिया। हेलो, इसकी आवाज़ सुनते ही उधर से सैरिश शुरू हो गई। ओ पापा, सख्त गलती की आपने शादी में ना आकर, और वो मीरजान भाई भी पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत ही फजूल हैं आप दोनों। यहाँ दादी और बड़ी पुप्पो रोने धोने के बाद अब इंतहाई खुशगवार माहौल में आप दोनों की शादी तय कर रही हैं। सच आपा, बड़ा मज़ा आया। और पता है, जिस रवानी से सैरिश बोल रही थी उसी हिसाब से इसके चेहरे पर रंग उतर रहे थे। जिन्हें दिलचस्पी से देखते हुए मीरजान ने इसके कार्डलेस वाले हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से सरगोशी की। अब तो यकीन आ गया। इसने चाहा अनजान बनकर पूछे किस बात का, लेकिन नज़रों का तसादुम होते ही इसकी पलकें आप ही आप झुकती चली गईं, जबकि शर्मिंदी मुस्कुराहट ने होंठों पर कब्जा जमा लिया था। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।